یہ کہانی ہے 26 جون 1989 کی کہ جب کہوٹہ لیبارٹریز کی حفاظت پر مامور ISI کے جوانوں نے علاقے میں دو غیر ملکیوں کو کار میں ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ دونوں اپنے کیمروں سے ارد گرد کے مناظر کی تصاویر کھینچ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جوانوں کی چھٹی حس چاک پڑی کیونکہ اس وقت کہوٹہ لیبارٹریز میں پاکستانی سائنسدان اور انجینئر خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس کی تیاری سے قومی دفاع انتہائی مضبوط ہو جاتا اور دشمن جرأت نہ کرتا کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ سکے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا اور بھارت کے علاوہ مغرب کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹمی پروگرام کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بن پائے۔ ISI کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے دفاع وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر دو غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں چا پکڑا اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ایک غیر ملکی لیو گورفریس فرانس کا سفیر اور دوسرا فرانسیسی سفارت خانے کا فرسٹ آفیسر تھا۔ بعد میں تفتیش سے انکشاف ہوا کہ دونوں فرانسیسی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ تھے۔ CIA نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی تھی تاکہ کہوٹہ لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصویری معلومات حاصل کی جا سکیں۔ یوں ISI کے جوانوں نے حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ پھر کچھ سال پہلے جیو نے اپنے صحافی حامد میر پر حملے کا الزام دھوم دھڑکے سے ISI پر لگا دیا۔ جلد ہی سبھی انڈین چینل یہ الزام بطور بریکنگ نیوز نشر کرنے لگے۔ بھارتی مبصروں اور اینکر پرسنز کی سرتوڑ کوشش رہی کہ پاکستانی انٹیلیجنس ادارے پہ الزامات کا سارا الزام باندھ دے۔ انہوں نے جھوٹ کو بار بار دہرایا تاکہ عوام اسے سچ سمجھنے لگے، لیکن اس پروپوگنڈے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ پچھلے 10 سال میں غیر ملکی اور ملکی پروپوگنڈے کے باعث پاکستانی عوام میں ISI سے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی جنم لے چکی ہے، اور وہ یہ کہ جاسوسی فلموں کی طرح اس انٹیلیجنس ادارے کے ماہرین بھی خطرناک اور عجیب و غریب ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ وہ بھیس بدلنے کے ماہر اور پلک جھپکنے میں لوگوں کو اغوا کرتے یا ختم کر ڈالتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ISI کا جسم نہیں دماغ سے تعلق ہے۔ اس ادارے کے ماہرین کا بنیادی کام یہ ہے کہ بیرون اور اندرون ملک سبھی پاکستان دشمن عناصر پر نظر رکھیں، ان کے خفیہ منصوبے آشکار کریں اور انہیں ناکام بنائیں۔ گویا یہ اعلیٰ پیمانے پہ ذہنی صلاحیتیں استعمال اور تفتیش کرنے والا ایلیٹ ادارہ ہے۔ اس ادارے سے جڑے ماہرین کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں پہ گولیاں چلاتے پھریں۔ اس ایجنسی کے افسران حتیٰ کہ عام مخبروں کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ بغیر وارنٹ کسی کو بھی دھر لیں۔ ISI نے پچھلے 74 سال کے دوران اس ملک کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بہت بڑے بڑے ایسے دشمنوں کو پکڑا ہے کہ اگر وہ بچ جاتے تو ہمارا ملک آج نہ جانے کتنا نیچے جا چکا ہوتا۔ ISI کی قربانیوں سے کبھی بھی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس باوقار اور کامیاب ترین خفیہ ادارے کو مزید کامیابیاں، مزید عزتیں اور مزید ترقیاں دے۔